اس کی پشت کونج کی جانب تھی، لہجہ اور ہاتھ مصروف تھے۔ کیوں آئے تھے؟ اس نے پلیٹ سے ڈھیر ساری نمکو مٹھی میں بھری، کیونکہ ابا کے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ اسد کے علاج کا وعدہ کر کے ابا کو ان کے دوست نے یہاں بلایا تھا۔ ہم یہاں آ گئے لیکن اسد کو نہیں بچا سکے، وہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے مر گیا۔ آخری تبصرے میں استہزا تھا۔ یہ اس کی قسمت تھی زینی، اس نے مرنا ہی تھا، چاہے حویلی کے پلنگ پر، چاہے اس گھر کے فرش پر۔ کونج کو اس کی بات واضح طور پر بری لگی تھی۔ ذرا ڈش پاس کرنا، وہ کونج کی بات کو نظر انداز کر گئی۔ اور ویسے بھی جب زینیا کچن میں کام کرتی تھی تب کونج صرف چیزیں ہی پکڑاتی تھی۔ اچھا زینی، یہ بتاؤ کہ ابا کے پاس بہت پیسہ ہے؟ اسے ایک بار پھر تجسس ہوا۔ زینیا نے سر اسبات میں ہلایا۔ تلے ہوئے کباب ایک طرف رکھے، دادا جاگیردار ہیں، گاؤں میں ان کی زمینیں ہیں، شہر میں فیکٹریاں۔ اگر ابا کو ان کا حصہ ملتا تو ہم بیٹھ کر کھاتے، کام کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ ہمیں حویلی میں کیوں نہیں رکھا جاتا؟ ہم بھی تو نواب ہیں، اور اگر ہمیں وہاں نہیں رکھتے تو خود یہاں کیوں آئے ہیں؟ اسے ایک اور غم لگا تھا، ہمیں ڈس اون کر دیا گیا، لیکن بشر کو نہیں۔ وہ پکوڑوں کے لیے بیسن نکال رہی تھی۔ دادا کے 4 بیٹے ہیں، 2 بیویاں، لیکن ان کے یہاں ایک ہی پوتا ہے، بشر، ان کی کروڑوں کی جائیداد کا اکیلا وارث۔ دادا کی 19 پوتیاں ہیں، اگر ان کے بس میں ہو تو ساری کی ساری بشر کے نکاح میں دے دیں اور بس اسے حویلی لے جائیں۔ برتن میں بیسن ڈال کر اب وہ پیاز کاٹ کاٹ کر ڈال رہی تھی، آنکھوں میں پانی بھرنے لگا تھا۔ بشر دادا کے ساتھ کیوں نہیں رہتا جب وہ اتنا ہی امیر ہے؟ زینیا کے ہاتھ اس سوال پر ایک پل کو رکے تھے۔ سالوں پرانا بھولا بسرا واقعہ ذہن کے پردے پر دوڑ گیا۔ کم عمر بشر، قسم پسرے کی حالت میں اس کے ابا، اور بشر کو اپنے ساتھ جانے کی آفر کرتے دادا۔ تم میرے ساتھ رہو گے بشر، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ جاگیر، یہ سب تمہارے حصے میں آئے گی، تم میرے وارث بنو گے۔ حویلی کے دروازے پر کھڑے بشر نے ایک نظر اپنے ابا کو دیکھا۔ جلا وطن شہزادے کی زندگی کیسی ہوگی وہ جانتا تھا۔ اس نے اپنے ابا، اپنے خاندان کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا تھا جو اس عمر میں اس کے سارے خواب توڑ گیا تھا۔ اس نے اپنے بخت میں خود ہی خواری لکھی تھی، میں اپنے ابا اور اپنی بہنوں کے ساتھ رہوں گا، مجھے آپ کی زمینیں نہیں چاہیے دادا سائیں۔ وہ حویلی کے زینے اتر کر اپنے ابا کی طرف جا رہا تھا۔ یہ صرف اپنے خاندان کی طرف جانے والے زینے نہیں تھے، یہ عروج سے زوال کی طرف جانے والے زینے تھے۔ وہ ہر عمر میں اپنے خاندان کے لیے قربانی دیتا آیا تھا۔ کیا گھر کے مردوں کو ایسا ہی نہیں ہونا چاہیے؟ یہی تو انہیں افضل بناتا ہے۔ زینی بتاؤ نا، کونج کی آواز اسے حال میں لے آئی تھی۔ خالی خالی نظروں سے اپنی بہن کو دیکھتے ہوئے اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ بشر نے ہمیں چنا، وہ ہر دفعہ اپنے سکون اور آرام پر ہمیں ترجیح دیتا ہے، پھر چاہے وہ دادا کی حویلی ہو یا لالا رخ کو چھوڑنا۔ اس نے آہستگی سے کہا۔ سست روی سے کام کرتے ہوئے اب وہ مسلسل سوچوں میں تھی۔ اسے اپنے بڑے بھائی، اپنے دوست کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا ارمان تھا جب ایک آواز پر بری طرح چونکی۔ زینیا، چائے تیار ہے؟ وہ بالاج تھا۔ موبائل پر انگلیاں چلاتے ہوئے وہ اجلت میں لگتا تھا۔ زینیا ایک لمحے کے لیے کچھ بول ہی نہ سکی، البتہ کونج وہاں سے ہٹ گئی، دھیرے سے، آرام سے۔ زینیا اب بھی بغیر پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ بالاج اسے دیکھتے ہوئے مسکرایا، موبائل والا ہاتھ نیچے کر دیا اور آہستگی سے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ زینیا کو بے اختیار تشویش ہوئی۔ وہ عبداللہ کے علاوہ ہر مرد سے یوں ہی غیر آرام دہ ہوا کرتی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کے بالکل قریب چلا آیا۔ آج پہلی بار زینیا کو اندازہ ہوا تھا کہ کچن کتنا چھوٹا سا ہے۔ میں نے منگنی کی تصاویر دیکھی ہیں، اس کے قریب کھڑا کہہ رہا تھا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے زینیا کے چہرے کو دیکھا۔ تم بچپن سے میری فیورٹ رہی ہو۔ وہ خاندان کی وجہ مردوں میں سے تھا، لیکن مجال ہے جو ایک ذرا سی بھی کشش محسوس ہوئی ہو۔ تم بہت خوبصورت ہو زینی، آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ زینیا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ اسے یہ کرنے کے لیے گردن اونچی نہیں کرنی پڑی۔ عبداللہ ہوتا تو الگ بات تھی، لیکن سارا مسئلہ یہی تھا کہ عبداللہ نہیں تھا۔ بالاج نے اس کے بیسن والے ہاتھ دیکھے، پھر اس کا چہرہ دیکھا۔ تم میری فیورٹ تھیں زینیا، ہمیشہ سے خاص اور خوبصورت۔ وہ دھیما دھیما بولتے ہوئے کتنا خوبصورت لگ رہا تھا۔ تمہارے ساتھ عبداللہ کا نام سنتا تھا تو مجھے پتہ نہیں کیوں برا لگتا تھا۔ آج تمہارے نام کے ساتھ میرا نام ہے اور میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں۔ تم ہمیشہ سے میرے لیے ہی تھی۔ وہ مسکرایا، نرم نظروں سے اسے دیکھا۔ تم سے شادی کرنے کی وجہ محبت ہے۔ زینیا کو سانس لینے میں مشکل سے ہوئی، وہ صحیح الفاظ غلط شخص سے سن رہی تھی۔ وہ ابھی کچھ اور کہتا جب کونج بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ آدھا بشر آ رہے ہیں بالاج بھائی،
وہ پریشان ہو گئی تھی۔ بالاج نے سکون سے زینیا کا چہرہ دیکھا۔ میں تمہیں فون کروں گا، اٹھا لینا، تاکید کر کے وہ مڑ گیا تھا۔ زینیا کے دل نے کوئی شور نہ کیا، نہ چہرے کا رنگ بدلا۔ ہاں، اگر عبداللہ ہوتا تو بات اور تھی۔ قسم کی بلند عمارت خاموشی میں ڈوبی تھی۔ ملازمین ناراض بھی تھے اور باقی بھی، لیکن کیا قسم کے مالک کو کوئی فرق پڑتا تھا؟ اپنی نیلی دیواروں والے آفس میں گلاس وال کے سامنے لمبے صوفے پر نیم دراز وہ کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ کبھی وہ کتاب میں لکھے الفاظ پڑھتا، کبھی گردن ترچھی کیے گلاس وال سے نظر آتا اسلام آباد دیکھتا۔ کون سا نظارہ زیادہ حسین تھا، فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ دفعتاً دروازے پر دستک ہوئی، چند لمحے بعد کوئی آتا دکھائی دیا۔ نیلی اور سفید دھاری دار مردانہ ٹو پیس میں ملبوس، سانولی رنگت اور سبز آنکھوں والا مہدی کمبیر۔ ہیلو بردر۔ اس کی کھنکتی آواز پر کیس کو نہ جانے کیوں کل رات اپنی اور بختیار کی ہونے والی باتیں یاد آئیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دل بھاری ہونے لگا۔ میں نے سوچا جب تک میں کسی دوسرے ملک نہیں جاتا، کیوں نہ اپنے بھائی کی مدد کر دوں۔ وہ میز کی دوسری طرف رکھی پاور چیئر کو گھسیٹ کر گلاس وال کی جانب آ رہا تھا۔ حالانکہ تمہیں اس کی ضرورت نہیں تھی، گرین باؤنڈ۔ اگر تم مجھے اپنا چہرہ آج نہ دکھاتے تو میرا دن اچھا گزر سکتا تھا۔ اس نے کتاب سے سر نہیں اٹھایا۔ مہدی اب پاور چیئر پر بیٹھا تھا، انداز میں تجسس بھرے۔ کیا تم واقعی مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہو یا بس میرے آگے بننے کی کوشش کرتے ہو؟ میں بہت جلد تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا اور پھر تمہیں یقین آ جائے گا۔ کتاب سے نظریں اٹھا کر مہدی کو تکا۔ آ جائے گا نا؟ مہدی ہنوز مسکراتا رہا۔ ٹھیک ہے، تم مجھے مار دو، میرے بھائی ہو تم سے مر گیا تو جی جاؤں گا۔ اس نے گویا قسم کھا رکھی تھی کیس کی کسی بات کا برا نہیں منانا۔ کیس نے اب کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ مہدی کو اگنور کرنا چاہتا تھا، نہ جانے کیوں اس سے شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ نظر چرا رہا تھا، کیا اس کے دل میں کوئی کھوٹ تھا؟ اس نے کتاب سینے پر رکھ لی، ٹانگیں سمیٹ لی، مہدی کے چہرے پر نگاہیں جمائیں۔ دل پر بے تحاشا بوجھ پڑا تھا، لیکن اسے یہ سوال کرنا ہی تھا۔ اگر میں اس عورت سے شادی کر لوں جسے تم نے ڈسون کیا ہے؟ مہدی کی رنگت لمحے کے 1000ویں حصے میں بدلی تھی۔ بکواس بند کرو کیس۔ وہ پوری قوت سے دھاڑا۔ اگر تم نے ایسا سوچا بھی تو میں تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے غرایا تھا۔ لیکن تم اسے ڈسون کر چکے ہو۔ کیس کے اطمینان میں ذرا برابر فرق نہیں آیا تھا، البتہ مہدی بے طرح بے چین ہوا تھا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اب تم اپنے بھائی کی منکیتر کی طرف دیکھو گے؟ تمہیں غیرت نہیں آئے گی؟ اس سے پہلے کہ مجھے واقعی غیرت آ جائے، بہتر ہوگا کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ کیا تم واقعی اس بارے میں سوچ رہے ہو؟ اس کا لہجہ بے یقین تھا، چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ اگر تم نہیں سوچو گے تو مجھے اس بارے میں سوچنا پڑے گا، اور اس بار میں واقعی مذاق نہیں کر رہا۔ وہ تم سے نفرت کرتی ہے۔ مہدی نے ایک ایک لفظ پر غور کیا۔ کیسے کون نفرت کر سکتا ہے؟ وہ بازو سینے پر باندھے، گردن ترچھی کیے، مسکرا کر بولا، کم بخت اتنا معصوم کیوں لگتا تھا؟ مہدی غصہ، اشتعال اور ڈھیر ساری کوفت دبائے بیٹھا رہا۔ کیس نے دوبارہ اپنی کتاب اٹھا لی تھی۔ کافی دیر بعد حدیبیہ کافی رکھ کر چلی گئی تھی۔ مہدی کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا اور وہ بے تحاشا بور ہو رہا تھا۔ وہ ایکسٹروورٹ قسم کا آدمی تھا۔ ایسے انسان کے ساتھ کیا بیٹھے جو کتاب سے منہ نکالتا تھا تو زہر اگلتا تھا۔ کیا پڑھ رہے ہو؟ بالآخر وہ اپنی غیرت کو ذرا دیر کو سلائے، وہ ایک بار پھر بات شروع کر چکا تھا۔ کیس نے کتاب ایک طرف رکھی، پیر سمیٹ کر سیدھا ہو بیٹھا۔ وہ یہاں اس کونے میں سکون سے پریشان ہونے کے لیے بیٹھا تھا، اور اب یہ آدمی؟ یہ کتاب رنگوں کے بارے میں ہے۔ جانتے ہو مہدی سبز رنگ کس چیز کی علامت ہے؟ وہ ایک پل کو رکا، غور سے اپنے چہرے کو دیکھتا مہدی کو تکا۔ سبز رنگ نحوست کی علامت ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جب برے جادوگر مرتے ہیں تو ان کے جسم سے ایک سبز روشنی نکلتی ہے۔ جب جب کہیں نحوست پھیل رہی ہوتی ہے وہاں سبز رنگ کا ذکر ہوتا ہے۔ جب کوئی برا جادو کرتا ہے تب سبز روشنی پھیل جاتی ہے۔ جب کوئی زہر سے مر رہا ہوتا ہے تب اس کا جسم سبز پڑ جاتا ہے۔ جب تالاب چوہڑ بننے کے عمل میں ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کا رنگ سبز پڑتا ہے۔ ویسے تمہاری آنکھیں بھی سبز ہیں نا؟ یکدم فضاؤں میں تناؤ بھر گیا تھا۔ مہدی کی آنکھیں اور چہرے پر ہتک تھی۔ کیس چند لمحے مزید اسے دیکھتا رہا اور پھر اٹھ کر باہر نکل گیا۔ مہدی نہیں جا سکا۔ وہ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ وہیں بیٹھا رہا۔ کئی لمحے بعد وہ دھیرے سے اٹھا، صوفے پر دھری کتاب اٹھائی۔ سر ورق پڑھتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے کتاب چھوٹتے چھوٹتے بچی تھی۔ وہ 15ویں صدی کے کسی سائنسدان کی سوانح حیات تھی۔ مہدی کو اپنا آپ ہوا سے بھی ہلکا لگا تھا۔ کیا کیس کو حق تھا کہ وہ اٹھتے بیٹھتے ایسے کسی کا دل دکھائے؟
حاکم نواب کے گھر کی چھوٹی بیٹھک کی فرشی نشست پر اس وقت حاکم نواب کے بھائی اور ابا بیٹھے تھے۔ سفید کاٹن کے کلف والے جوڑے، کندھے اٹھے ہوئے، سپاٹ اور سر چہرہ لیے وہ تین مرد اپنے سامنے بیٹھے اپنے بھائی اور اکلوتے بھتیجے کو دیکھ رہے تھے۔ بسم اللہ تھوں آختاغیں سفر حال دیں، بسم اللہ آپ آئے ہیں، سفر کا احوال دیں۔ بشر سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ بلوچ آج بھی اپنی روایتوں کو قائم رکھے ہوئے تھے۔ لمبے سفر سے آنے والے سے یوں ہی حال احوال پوچھا جاتا تھا۔ بس بچہ صبح نیرن ناشتے کے بعد گھر سے نکلے ہیں۔ زمینوں کا چکر لگایا، پھر ابا سائیں کا حکم تھا آج اپنے بھائی کے گھر آنا تھا۔ پھر 12 بجے کے بعد گوادر کا سفر شروع ہوا۔ 5-6 گھنٹے سفر میں لگے۔ پند خرو آختاؤں نے تھرا مہمان ہے، یہ تھا سفر، باقی اب تمہارے مہمان ہیں۔ بشر نے سینے پر ہاتھ رکھا تھا جیسے ان کی مہمان نوازی کا شرف قبول کیا ہو۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کر کسی کا شکریہ ادا کرنا بلوچی رواج ہے۔ ہاں پھر بشر، کاروبار کیسا جا رہا ہے؟ وہ مقامی زبان بلوچی میں بات کر رہے تھے۔ بشر نے مختصر سا احوال کہہ سنایا تھا۔ اس کے چچا حاتم نواب اسے گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ظاہر ہے 6 بیٹیوں کے باپ تھے، ان میں سے اگر ایک بھی بشر کے نکاح میں آ جاتی تو وارے نیارے ہو جاتے۔ حال احوال ختم ہو گئے، پھر اب ہم مدعے پر آتے ہیں۔ سرخ سپید چہرہ اور گھنی مونچھوں والے بشر کے دادا عالم نواب نے اب بات شروع کی تھی۔ اسی اثنا میں بالاج بھی اندر داخل ہوا تھا۔ سب سے پہلے تو حاکم تمہیں تیار رہنا ہوگا، ہم عبداللہ کی منگ کی شادی کسی اور سے کروا رہے ہیں، دادا کہہ رہے تھے، اور حاکم نواب ادب سے سن رہے تھے۔ کسی بھی دن کسی پہر اسے پتہ چل جائے گا اور ساری برادری ہمارے خلاف ہوگی کیونکہ ہم غلط ہیں۔ وہ صرف منگ ہی نہیں، ان کا پیٹ بھی ہے۔ جب ایک لڑکی کا رشتہ کہیں کیا جاتا ہے تو بعض دفعہ پیٹ نامی شرط رکھی جاتی ہے، یعنی اس لڑکی سے پیدا ہونے والی پہلی بیٹی کا رشتہ اس کی ماں کے بھائی یا باپ کہیں کریں گے، چاہے پھر وہ اپنے گھر کی کسی لڑکی سے کریں چاہے باہر، لیکن منگ ہو کر بھی وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی۔ اگر مسائل کی وجہ سے لڑکا شادی سے انکاری ہو تو 2 سے 3 دفعہ اسے پیغام بھیجنے کے بعد اس کے نہ آنے کی صورت میں والد اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور کر سکتا ہے۔ لیکن یہ 2 خاندانوں کا ٹکراؤ تھا جو طاقت میں ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ عبداللہ دوسرے شہر رہ کر بھی روایات نہیں بھولا، نہ وہ ہمیں بھولنے دے گا۔ یاد رکھنا، ہو سکتا ہے وہ اپنا مجرم اور لڑکی دونوں کو مار بھی دے اور ہم کچھ نہ کر سکیں۔ بالاج تو معاملے کی نوعیت جانتے ہو نا؟ ان کی بھاری گمبھیر آواز پر بالاج نے سینے پر ہاتھ رکھ کر گویا تسلی کروائی تھی۔ زینیا اب میری عورت ہے، عبداللہ کیا کسی کی جرت نہیں اس کی بات کرے؟ سارے مرد اب اسے فخر سے دیکھ رہے تھے سوائے بشر کے، اس کی نظریں کھوکھلی تھیں۔ ہاں بشر، اب تم بتاؤ، پہلے تمہاری شادی بالاج کی بہن سے ہوگی، اس کے بعد میں چاہتا ہوں تم حاتم کی بڑی بیٹی سے نکاح کرو، میرے واحد وارث ہو تم، تمہاری جگہ حویلی میں ہے۔ دادا کی تلوار کا رخ اب بالاج کا کندھا تھا۔ یہاں دوسری شادی کوئی بے حد بے ضرر سی بات تھی۔ بالاج اپنی بہن پر سوتن پڑنے کی بات پر ذرا بھی نہیں گھبرایا۔ یہ کوئی بڑی بات تھی ہی نہیں۔ ہاں اگر غیر خاندان کی لڑکی ہوتی تب بات مختلف ہوتی۔ بشر نے اپنے باپ کو دیکھا۔ وہ آدمی جو اپنے گھر میں دھاڑتا پھرتا تھا اپنے بھائیوں کے سامنے کیسے خاموش بیٹھا تھا؟ خیر اسے حیرت نہیں ہوئی۔ میں دوسری شادی نہیں کروں گا دادا، اس کا لہجہ ادب لیے ہوئے تھا۔ نہ میں آپ کی حویلی کا وارث ہوں، بلکہ اب تو حویلی کے نرم قالین پیروں میں چبھیں گے، ایک عرصہ ہوا ہے عادت نہیں رہی۔ حاکم اسے تادیبی نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن وہ بشر ہی کون جو سن لے۔ میں اپنے کاروبار کے ساتھ یہیں خوش ہوں۔ دادا کا جلال ایک بار پھر اٹھ کر آیا تھا۔ یہاں کیا جھک مارو گے؟ رکھا ہے کیا ہے یہاں؟ باپ کو بھی ذلیل کر رکھا ہے اور خود کو بھی۔ اب ضد چھوڑو اور حویلی چلو۔ یہاں کیا کرو گے؟ بازو ہو تم میرے۔ بشر نے ادب سے ان کی بات سنی، پھر استہزائیہ مسکرایا۔ وہی کروں گا جو کر رہا ہوں، اور اگر نہیں کر سکا تو مر جاؤں گا اسد کی طرح۔ اس کی آخری بات حاکم نواب کے کلیجے پر لگی تھی۔ انہوں نے زخمی نظریں اٹھا کر اپنے بیٹے کو دیکھا۔ بلکہ میں نہیں مروں گا دادا جان، اسد نازک ہوگا، بشر نہیں۔ میں نے جس دن آپ کی حویلی چھوڑی تھی اس دن اپنے اندر کا نواب مار دیا تھا۔ اب میں بس بشر حاکم ہوں، اور میں آخری سانس تک اس حویلی میں قدم نہیں رکھوں گا، نہ آپ کی پوتیوں سے شادی کروں گا۔ میں آپ کا وہی بازو ہوں جسے آپ نے بغیر کسی ناسور کے کاٹ پھینکا تھا۔ وہ جوان خون تھا، وارث تھا،
وہ زینیہ نہیں تھی جس پر ابا ہاتھ اٹھا لیتے، وہ بشر تھا، گھر کا مرد۔ ہاتھ اٹھانے والی بات کرے تب بھی کوئی اس پر انگلی نہیں اٹھائے گا۔ چند مزید باتوں اور پچھلی رنجشوں کے بعد اب گاؤں کی زمین کی باتیں ہو رہی تھی۔ حاکم نواب دلچسپی سے سن رہے تھے۔ ان کے اندر کا نواب آج بھی نہیں مرا تھا۔ وہ آج بھی اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ ان کی بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کرتے تھے، آج بھی اپنے دوستوں، کھانے پینے اور ظاہری حلیے پر پیسہ پانی کی طرح بہا دیتے تھے۔ بشر کی دکان کا آدھا منافع حاکم نواب کی عیاشی کھا جاتی تھی۔ اپنے بیٹے اور پوتے کو دیکھتے ہوئے دادا کہہ رہے تھے، بخشل کے ٹیوب ویل کے آگے نہیں لے گیا میں نواب صاحب کو، وہاں ہماری زمین ختم ہوتی تھی اور بخشل سے کہاں ہیں ہمارے اچھے تعلقات۔ بشر نے اچھمبے سے انہیں دیکھا۔ معذرت، لیکن بخشل کے ٹیوب ویل سے آگے کئی ایکڑ زمین ہے ہماری، میں خود ہی تو کھاد ڈلواتا تھا۔ اس کی بات پر اس کے چٹاؤں کے رنگ واضح طور پر بدلے تھے، یعنی وہ آج بھی جانتا تھا، یعنی وہ اتنا بے خبر نہیں تھا۔ رنگت تو دادا کی بھی تاریخ پڑی تھی، آج کل ان کی یاداشت اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن ان کے بیٹوں کی یاداشت اچھی تھی، یعنی ان کے بیٹے انہیں دھوکہ دے رہے تھے۔ ہکھا حاکم نواب نے نظریں چرا لی، وہ ابا کے لائق بیٹے تھے، انہیں نکال دیا گیا۔ حکومت نالائقوں اور غداروں کے ہاتھ آئی تھی، اور زوال اسی دن شروع ہوتا ہے جب حکمران نالائق ہوں۔ دادا جان، زمینوں پر نظر رکھا کریں، ہمارے پیروں سے زمین کھینچی جا چکی ہے، آپ کی کھینچی جا رہی ہے۔ متغیر ہوتی رنگت والے دونوں چچاؤں نے پہلو بدلا تھا۔ دادا نے بدقت بات سنبھالنی چاہی تھی۔ ہاری لوگ، کسان، کہاں بھروسے کے قابل ہیں بچے؟ اب جو بتایا ہم نے مان لیا۔ بظاہر عام لہجہ تھا، لیکن بشر اس بوڑھے کلے کا ڈھہ چکنا محسوس کر رہا تھا۔ جو بھروسے کے قابل تھے انہیں آپ نے گھر سے نکال دیا دادا۔ اب ہاری دھوکہ دیں یا بیٹے، سہنا تو پڑے گا۔ کئی سال سے جمع شدہ غصہ، بے بسی اور انتقام، آج حساب پورا ہو رہا تھا۔ بشر کی آنکھیں زخمی تھیں، لہجہ عطیر کی مانند چبھ رہا تھا۔ اسی لیے تو چاہتا ہوں کہ تم واپس آ جاؤ، لیکن تمہاری ضدیں ختم نہیں ہوتی۔ بڑے بوڑھوں کی بے بسی۔ میں نکالی ہوئی جگہ پر دوبارہ واپس نہیں جاؤں گا، اس نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ غیظ و غضب کے شکار اپنے باپ کو دیکھا اور مسکرایا۔ میں کھانا دیکھ کر آتا ہوں، وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ پیچھے سکوت چھوڑ گیا، ہر کوئی ایک دوسرے کا منہ تک رہا تھا۔ کس نے کہاں غلطی کی؟ سارے کھاتے آج کھل جانے تھے۔ دن ڈھلا تو شام نے اپنے پر اسلام آباد پر پھیلا لیے۔ شام سے رات ہونے میں وقت کہاں لگتا ہے۔ گمبھیر محل میں اس وقت رات کا کھانا کھایا جا رہا تھا۔ سنہری سفید ڈائننگ ہال میں اس وقت تمام کمبیرز جمع تھے سوائے انیسہ کے۔ سربراہی کرسی پر بیٹھا کیس، جس نے سادہ سفید کرتا پہن رکھا تھا، وہ شاید کسی جنازے سے لوٹا تھا۔ بال ماتھے پر بکھر رہے تھے، گندمی چہرہ سنجیدہ تھا۔ اس کے دائیں بائیں اس کے دونوں چچا بیٹھے تھے، اپنی اپنی پلیٹوں میں چمچ چلاتے۔ مہدی کمبیر نے مقصود کے ساتھ والی جگہ سنبھالی تھی۔ وہ سبز ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا، گیلے بال ہاتھ سے پیچھے کو کیے، وہ خاموشی اور رغبت سے کھانا کھا رہا تھا۔ تم نے کیا سوچا ہے مہدی؟ مقصود کھانے سے ہاتھ روکے بیٹھے اس سے پوچھ رہے تھے۔ کس بارے میں؟ مقصود نے ہنکارا بھرا۔ تمہاری منگیتر کے بارے میں۔ اب ہمارے گھر کے مرد اپنی عورت کو ڈسون بھی کرنے لگے۔ حق ہاں، جیسا بادشاہ ویسی بادشاہی۔ کیس پر طنز کیا کہ جس کی اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہوئی۔ مہدی نے نوالا پورا چبایا، پھر سنجیدہ سبز آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ میری منگیتر آپ سب کا مسئلہ نہیں ہے، میں اسے چھوڑ چکا ہوں، لیکن ایک پل کو رکا، سبز آنکھیں کیس کے وجود میں گاڑ دیں۔ کیس کے لیے نہیں، اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے ایسا سوچا بھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آج پہلی بار اس کے لہجے میں تنبیہ تھی، اس کا لہجہ آج پہلی بار سخت تھا۔ سلاد زیر دے، ذرا سلاد پاس کرنا۔ ان سب سے بے نیاز کیس نے فرمائش کی تھی۔ نہیں مطلب بندہ اتنا بھی غیر فارمل نہ ہو۔ تم خود شادی کرنا نہیں چاہتے، کیس کو کرنے نہیں دینا چاہتے، تم کیا چاہتے ہو؟ ایک باپ کے لیے گھر میں بیٹھی بیٹی کیا ہوتی ہے جانتے ہو؟ بختیار کی آواز شدت غیظ سے کانپی تھی۔ مہدی نے چمچ پلیٹ میں پٹخا۔ کیس اب ہاتھ بڑھا کر اولیو آئل اٹھا رہا تھا، اسے سلاد پر چھڑک کر کھاؤں گا۔ زبردست۔ آپ لوگوں کو آخر مسئلہ کیا ہے؟ مجھے جینے کیوں نہیں دے رہے؟ مہدی پوری قوت سے غرایا تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میں جہاں جاؤں آپ کو مسئلہ ہے، میں جہاں بیٹھوں اٹھوں وہاں مسائل۔ آخر آپ لوگ مجھے سکون سے جینے کیوں نہیں دیتے؟ اس کی آواز لمحہ بلمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی، تنفس بگڑ رہا تھا۔ میری منگیتر نہیں ہے اب وہ، باپ کے گھر بیٹھے یا دوسرا گھر بسائے۔
دونوں ہاتھ میز پر رکھے وہ کیس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ اس گھر میں وہ کیس کی بیوی نہیں بنے گی۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کرتا، وہ کرسی کو ٹھوکر مارتا، تن فن کرتا باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے کسی پہ کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ ایسے جھگڑے، ایسے مسائل اس گھر کے مردوں کے لیے عام تھے۔ سب اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے، پھر سکون سے کھانا کھاتے کیس کو دیکھا۔ وہ تو یوں بے نیاز تھا جسے فرق ہی نہ پڑا ہو۔ دونوں عمر رسیدہ مردوں نے اب اس کا سکون حرام کرنا اپنا فرض سمجھا تھا۔ یہ فش پاس کیجیے گا۔ لو جی، ان کی نئی فرمائش۔ تم کچھ کہو گی نہیں؟ بختیار اب اسے میدان میں اتار رہے تھے۔ کیس نے آنکھیں گھما کر انہیں یوں دیکھا جیسے کوئی انہونی بات ہو گئی ہو۔ میں کیا کہوں؟ ہاتھ میں پکڑے کانٹے سے اپنی اور اشارہ کیا۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے مجھے اس طرح چیخنے چلانے کی ضرورت ہے؟ میں ایک ہی دن میں بولوں گا، اور جب میں بولوں گا تو ساری دنیا سنے گی۔ اس نے بیزاری سے آنکھیں گھمائیں۔ کیا تم اس کی بات مان لو گے؟ کیا تم واقعی اسے شادی نہیں کرو گے؟ بختیار کو ایک بار پھر خوف لاحق ہوا۔ کیس نے سر جھٹکا۔ آپ کو لگتا ہے میں اس کی وجہ سے انکار کر رہا ہوں؟ میرے انکار کی وجہ کوئی اور ہے۔ کیس کو اس کے مشوروں کی عادت ہے۔ آنکھوں کے سامنے سنہری آنکھیں چھا گئیں۔ یوں بھی کسی کی منگیتر سے شادی کرنا ایک غیر مہذب حرکت ہے۔ اس نے جھرجھری لی۔ I am not that mean۔ مقصود نے استہزائیہ سر جھٹکا۔ تمہارے قریب جو لوگ ہیں وہ تم سے زیادہ مین اور ہوربل ہیں۔ جاننا چاہو گے مہدی اس شادی سے انکار کیوں کر رہا ہے؟ وہ سرد سی سرگوشی کر رہے تھے۔ کیس نے ٹھہر کر انہیں دیکھا، کانٹے والا ہاتھ پہلو میں گرایا۔ اپنی بکواس بند رکھو۔ بختیار نے جھڑکا تھا، ان کی رنگت واضح طور پر سفید پڑ رہی تھی۔ کیس کے سامنے ان کا راز نہیں، ہرگز نہیں۔ اس سب کے پیچھے تمہارا دوسرا باپ ہے۔ الفاظ سیسے کی طرح کیس کے کانوں میں پگھل گئے تھے، اس کی آنکھیں شاکی انداز میں پھیلی تھیں۔ بختیار کمبیر، یہ انسان نہیں چاہتا کہ مہدی کی شادی اس کی منگیتر سے ہو۔ یہ نہیں چاہتا کہ کیس کمبیر سے اپنی بات منوانا چھوڑ دی جائے۔ یہ تمہیں ایکسپلائٹ کر رہا ہے۔ وہ پھنکارے تھے۔ بختیار شل مردہ آنکھوں سے کیس کو دیکھ رہے تھے۔ وہ انسانوں پر اعتبار نہیں کرتا تھا، لیکن جب کرتا تھا تب بدلے میں اعتبار ہی کی توقع کرتا تھا۔ آخر تم کب تک اپنے ڈیئرسٹ چچا سے ایکسپلائٹ ہوتے رہو گے؟ یہ طنز تھا، زہر میں ڈوبا طنز۔ کیس نے بدقت اپنے تاثرات نارمل رکھے تھے اور نظریں اٹھا کر بختیار کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، کچھ ایسا کہ تمہارا دل اس کے لیے نرم پڑ جائے۔ کیس انسانوں پر اعتبار نہیں کرتا۔ وہ رکا۔ ایک سانسیں، دو سانسیں آپ پر کیا ہے، الفاظ ادا ہوئے۔ مجھے بدلے میں دھوکہ نہیں ملے گا، ہے نا؟ تسلی چاہی۔ آس، امید، مان، کیا کیا تھا جو ٹوٹنے والا تھا؟ بختیار نے گردن جھکا دی، شکستگی سے، شرمندگی سے۔ مقصود کی گردن اٹھی تھی فتح کے خمار سے، جیت کے جنون سے۔ ان سب کے درمیان ایک کیس تھا جس کی آنکھوں میں زخمی بن اترا تھا۔ کندھے تھکان سے ڈھیلے پڑے، چہرہ دھوکے کے زہر سے سبز پڑا۔ وہ زخمی ہوا تھا، شدید زخمی۔ یہ ساری دنیا آخر میرے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے؟ تکان، بس تکان تھی اس کے لہجے میں، آس ٹوٹ جانے کی، اعتبار کرچی کرچی ہونے کی۔ کیس، بچے میری بات سنو۔ بختیار بے قراری سے اپنی جگہ سے اٹھے۔ میں تمہیں کچھ سمجھاتا ہوں، مجھے اکیلے رہنے دیں پلیز۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں آگے بڑھنے سے روکا۔ وہ بے بسی سے لب کاٹ کر رہ گئے۔ مقصود مسرور سے اپنا ویل چیئر کا بٹن دباتے باہر نکل گئے۔ کیس، مجھے اکیلے رہنے دے چچا۔ اس نے ایک بار پھر ان کی بات کاٹی۔ چند لمحے بے بسی سے اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ سست قدم لیتے باہر جا رہے تھے۔ ان کے جانے کے بعد کیس نے سر کو کرسی کی پشت سے گرا دیا۔ آنکھیں جلنے لگی تھیں، دل میں ملال اترا تھا، اس کی رنگت نچڑ چکی تھی، وہ شدید انتشار میں تھا۔ ساری دنیا آخر میرے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے؟ وہ ایک بار پھر بڑبڑایا۔ کمبیر محل کی دیواروں نے یاسیت سے اسے دیکھا تھا۔ جی تو ڈیئر لسنرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔